بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم ملی نغمہ دیس کی ہواؤں کے آخری 5 بند کی تشریح پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس ملی نغمے کا پس منظر بھی بیان کیا تھا کہ یہ ملی نغمہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان کشمیری بھائیوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں اور ہم اس تحریک آزادی میں اخلاقی اور سیاسی طور پر آپ کے ساتھ ہیں اور دنیا میں ہر فورم پر بھارتی جاہلیت کا چہرہ بے نقاب کرتے رہیں گے۔ تو یہ اس کا پس منظر تھا۔ تو اب آتے ہیں اس ملی نغمہ اے دیس کی ہواؤں کی چھٹے بند کی طرف۔ تو چھٹے بند میں شاعر دیس کی ہواؤں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے دیس کی ہواؤں، میرے کشمیری بھائیوں سے کہنا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو اپنے وطن کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بھارت کو بلا آخر یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ وہ ظلم و ستم سے کشمیروں کے حق خود ارادیت کو نہیں دبا سکتا۔ ایک نہ ایک دن کشمیر کے عوام سرخرو اور کامیاب ہوں گے اور ان کا خون رنگ لائے گا۔ ہم بھی اپنے کشمیری بھائیوں کی آزادی کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن جلد آئے گا جب وہ ہم سے آ ملیں گے۔ فیض نے کیا خوب کہا ہے، گر آج ہم جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے۔ یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں، گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ عزیز طلبہ، 7ویں بند کی طرف آتے ہیں۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، سویرا ضرور ہوتا ہے۔ تکلیف کی رات جتنی بھی طویل ہو، صبح کا اجالا خوشخبری کا پیغام ضرور لاتا ہے۔ اس لیے ایک نہ ایک دن تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے اور آزادی تمہارا مقدر بنے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قربانی دینے والی قوم کو آزادی کی کامیابی ضرور ملتی ہے۔ شاعر دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ آخر کب تک دنیا والے تماشائی بن کر اس تنازع کو دیکھتی رہے گی۔ دنیا والوں کو بھی چاہیے کہ وہ مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دے، بھارت کو ہر درمی سے باز رکھے۔ عزیز طلبہ، 8ویں بند کی تشریح کچھ یوں بنتی ہے کہ اس بند میں شاعر ہواؤں کے ذریعے کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور یہ اس امت کی شان ہے کہ صبر و برداشت کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور وقت بھی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم پاکستانی مسلمان اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں۔ شاعر آخری مصرعے میں لوگوں کے دلوں میں جذبہ آزادی پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم بھی کشمیر کی آزادی کے دل و جان سے خواہاں ہیں۔ عزیز طلبہ، 9ویں بند کی طرف آتے ہیں۔ تو اس بند میں شاعر کشمیری نوجوانوں کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ بھارتی فوج آئے روز ظلم و ستم کے انتہا کر دیتی ہے
لیکن کشمیری نوجوان اتنے پست حوصلہ نہیں کہ ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ بالآخر بھارت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا، کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور پھر سے ہم پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی ایک ہو جائیں گے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل نا امید نہیں ہے، دل نا امید نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ عزیز طلبہ، 10ویں بند کی طرف آتے ہیں، اس ملی نغمے کے آخری بند۔ اس بند میں شاعر جمیل الدین عالی نے ہواؤں کی وساطت سے کشمیر کے نوجوانوں کے لیے قومی نغمے کی صورت میں محبت و عقیدت بھرا تحفہ بھیجا ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں، میری طرف سے عقیدت بھرا تحفہ قبول کر لو۔ وطن کی آزادی کی جنگ لڑنا ہمارا فرض ہے، یہی ایک اٹل حقیقت ہے، اس کے سوا باقی تو صرف ایک افسانہ ہے۔ آزادی ہمارا فطری حق ہے، اسے ہم ہر قیمت پر حاصل کریں گے۔ تو اے دیس کی ہواؤں، کشمیر کے نوجوانوں کو بتاؤ کہ آزادی کی اس جنگ میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بقول اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ملی نغمہ اے دیس کی ہواؤں کے بقیہ 5 بند کے اشعار کی تشریح۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے اگلی ویڈیو میں نظم الجزائر کے مسلمانوں، اس کی تشریح بیان کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ خوش و خرم رکھے اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔